گول بانہال کے غریبوں کے غمخوار لیڈر فخر امتیاز احمد شان صاحب اور گول بانہال کے کینڈیڈیٹ پی ڈی پی کے فخر امتیاز احمد شان صاحب، گول بانہال کے ہمدرد مسکینوں یتیموں بیواہوں کے لیڈر فخر امتیاز احمد شان صاحب، اور ان کے آئے ہوئے سٹیج پر مہمان، کیونکہ ٹائم کی کمی لے کر میں آپ کے سامنے زیادہ حائل نہیں رہوں گا، اور آپ کے یہاں اس جلسہ گاہ میں آنے والی مائیں بہنیں بزرگ بچے سب کو السلام علیکم آداب عرض۔ آپ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں رہوں گا، وقت کی کمی ہے، لیکن ایک پیغام دے کر یہاں سے رخصت ہوں گا۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے ہم سب کو کہ پروردگار عالم نے 70 سال کے بعد ہمیں یہ سمجھ دی، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن سمجھانے کے لیے ہمیں اس دروازے کو کھولا جب، تو میں ان بانہال کے نیل پگل پرستان اور کیا کہتے ہیں کھڑی ترگام کے لوگوں کو مبارک کہتا ہوں، جن لوگوں نے کہا آپ کے گول بانہال کے بعد مولوی رشید کے بعد، بانہال کے مولوی رشید کے بعد اگر کوئی سپوت ہے تو وہ امتیاز احمد شان صاحب ہے، اور آپ سب کو چاہیے اس لال کی قدر کرنا۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا، یا پروردگار آپ، یا موسیٰ آپ خدا سے کلام کرتے ہیں کہیں طور کے پہاڑ پر، آپ جب جاتے ہیں تو وہاں میرا ایک درخواست کہہ دینا۔ تو موسیٰ نے کہا اے شخص کیا؟ تو اس نے کہا عرض اتنی ہے کہ میں غربت میں مبتلا ہوں، غربت نے مجھے گھیر لیا ہے، مجھے کوئی نجات اس سے نہیں ملتی ہے، آپ جاتے ہو خدا سے کلام کرتے ہو، میرا درخواست وہاں دے دینا۔ جب موسیٰ نبی علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا کہیں طور کے پہاڑ پر، تو جواب ملا، سوال میں دیا موسیٰ علیہ السلام نے، میرے سامنے ایک شخص آیا جب میں آپ کی طرف سفر کر رہا تھا، تو جواب ملا اے پروردگار، اے موسیٰ اس کو بتا دیجئے، میں اس کو بتا دیجئے ایک شخص آئے گا، وہ فرشتہ ہوگا، لیکن وہ ایک شخص ہوگا، فرشتے کی شکل میں نہیں ہوگا، انسان کی شکل میں ہوگا، جب وہ راستے میں چلے گا وہاں اس کے ہاتھ میں ایک لال ہوگا جو زمین میں اس نے رکھنا ہوگا، جب اس زمین پر وہ رکھے گا تو اس غریب کو بول دینا کہ آپ وہاں سے چلے اس لال کو اٹھائے۔ تو موسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا اے شخص، میں نے خدا سے تیری یہ درخواست کہہ دی، خدا نے میری یہ درخواست کو مان لیا، اب ایک شخص آئے گا، جب آپ راستے میں چلو گے تو وہاں ایک لال ہوگا، اس میں زمین پر ڈالے گا، آپ نے چلنا ہوگا وہاں سے اور اس لال کو اٹھانا ہوگا، آپ کی غربت کی نجات ہوگی۔ تو جب اس شخص نے اس لال کو زمین پر رکھا، اس سڑک میں رکھا، تو جو غریب تھا، مجھ جیسا غریب بدقسمت آدمی، وہ چلا وہاں سے، جو ہی لال اٹھانے کے لیے پہنچا تھا تو اپنی آنکھ کو بند کر دیا، کہا سوچا دل میں بس شاید کیا پتہ یہ اندھے کس طرح چلتے ہوں گے، دبن ان کے تھیسن پکن یہ وقت لال ہو سنو تم گھن اچھ کھٹت۔ اس لیے آج آپ کے اور ہمارے درمیان ایک سپوت لال آیا ہے جو گول اور بانہال کی تقدیر، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، بے سہاروں کو بدلنے کے لیے ان کے ہاتھ میں ہمیں ایک طاقت دینی ہوگی۔ اگر ہم دے نہیں پائیں گے تو ہم کبھی اس لال کی توقع نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس غربت سے نجات سے توقع نہیں مانگ سکتے ہیں، ہم بیواؤں
وہ بے ساروں اور بے قصوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے پوچھ ہوگی قیامت کے دن جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازار میں پتھر مارے گئے تو ان کے خون مبارک لولاب ہو گئے. تو حضرت موسیٰ جبریل علیہ السلام سے خدا نے کہا جبریل کہاں ہو؟ کہا میں سدرۃ المنتہا کے اوپر ہوں. کہاں کتنا سفر لگتا ہے؟ کہاں 45 مہینے لگتے ہیں سدرۃ المنتہا سے فرش میں آنے کے لیے. کہا مجھے نہیں پتا, مجھے اس چیز کا غم ہے کہ میرے نبی کا خون زمین پر لولاب ہو رہا ہے. دشمنوں نے ان کو پتھر مارے ہیں, ان کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. آپ آنکھ کی پلک میں جاؤ, ابھی میرے نبی کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے. آپ نے اپنے پروں کو بچھانا ہوگا اور اس کو پھونک مارنی ہوگی تو نبی کا خون جو آسمان پر عرش مولا پر میرے پاس آئے گا. ایسا نہ ہو کہ نبی کا خون زمین پر گرے اور نبی کی خون کی بیعت بھی ہو جائے. قیامت تک دنیا میں گھاس نہیں آئے گی. تو ایسا نہ ہو کہ گول بانحال کا ماہ ناز لیڈر, غریبوں کا ہمدرد اور مسکینوں کا لیڈر اور بیواؤں بے ساروں کا غمخوار لیڈر. ایسا نہ ہو کہ 18 تاریخ ووٹ ڈالنے میں اس میں بیعت بھی ہو جائے اور گول بانحال کی تعمیر و ترقی اور غریب و مسکینوں کا گلا کاٹا جائے. اس کی ضمانت اب ہوگی کیونکہ پوچھ ہوگی قیامت کے دن. ہم نے زندگی بسر کر دی, ہمارے ماں باپوں نے زندگی بسر کری, دادا دادی نے زندگی بسر کر گئی, لیکن ہماری نسل کے لیے ہم نے اگر کوئی پیغام رکھنا ہے, کوئی راستہ ہموار کر کے رکھنا ہے, ورنہ وہ آنے والی نسل ہمیں بددعا دے گی. اس بددعا سے بچنے کے لیے آج آپ کی تقدیر بدل رہی ہے اور آج گول بانحال کی تقدیر بدل رہی ہے. آج گجر بھی آپ کے ساتھ, کشمیری بھی, ہندو بھی, پنڈت بھی, برہمن بھی, ہاں بڑے سے بڑا لیڈر بھی, چھوٹے سے چھوٹا غریب بھی, آج سارے حاجی بھی, امام بھی, سب لوگ اس مشغلے کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے آج کی ہماری تقدیر میں انقلاب لائے, گلستان لائے, بہار لائے. اگر ہم آج بھی اس کی قدر نہیں کریں گے تو داستان میں داستان نہیں رہے گی. وما علینا الا البلاغ.